میری شادی کو ابھی 10 دن ہوئے تھے اور میرے پتی کا स्वभाव مجھے پتا چلا، لیکن میں نے سمجھ سے کام لیا اور میرا نام سونی ہے، ابھی ابھی میری شادی ہوئی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا پتی ملا ہے۔ میرے پتی کا نام امیش ہے اور یہ 2 بھائی ہیں۔ چھوٹے بھائی کی ابھی پڑھائی چل رہی ہے، ان کی اچھی ایک دکان ہے جسے یہ پاپا جی اور ممی جی سنبھالتے ہیں۔ میری شادی کو ابھی 10 دن ہوئے تھے اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانتی ہوں کیونکہ مجھے بہت پیار کرنے والا پتی نصیب ہوا ہے۔ ساس اور سسر تو پتی سے بھی اچھے ہیں، ابھی ابھی شادی ہوئی تو زیادہ تر گھر پر ہی رہتے ہیں، دکان ابھی پاپا اور ممی سنبھال رہے ہیں۔ شادی کو اب 1 مہینہ ہو گیا ہے، ان کا ابھی بھی دکان پر جانا ویسا شروع نہیں ہوا، کچھ دیر کے لیے جاتے اور پھر واپس آ جاتے۔ صبح پاپا جی جلدی اٹھ کر دکان کھولتے اور دیر رات تک وہ دکان پر بیٹھتے تھے۔ ممی جی ان کے لیے کھانا لے جایا کرتی تھی، یہ دن بھر میرے پیچھے ہی گھومتے۔ میں نے انہیں بولا کہ اچھا نہیں لگتا، اب آپ ریگولر دکان پر جانا شروع کریے، ورنہ پاپا ممی کہیں گے کہ آپ کو کنٹرول کر رکھا ہے۔ انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ سب باتیں تم مت سوچو۔ ایک دن ہمارے کمرے کی نل کی ٹنکی خراب ہو گئی تو ہمارے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا، تو مجھے نہانے کے لیے ہال کے واش روم میں جانا پڑا۔ میرے پتی تب سو رہے تھے، میں باتھ روم میں نہانے گئی، کچھ ہی سیکنڈ کے بعد وہ بھی اٹھ کر دروازے کے باہر آ گئے اور باہر سے ہی مجھے آواز دیتے ہیں، سونی تم اندر ہو؟ میں نے بولا ہاں، اپنے روم میں پانی نہیں آ رہا تھا اس لیے میں باہر آ کر نہا رہی ہوں۔ پھر جب تک میں نہا کر واپس نہیں آئی تب تک وہ میرے دروازے کے باہر ہی کھڑے رہے۔ ایسا وہ روز کرنے لگے۔ ایک دن وہ واش روم میں نہا رہے تھے، تب کوریئر والا آیا، کوئی تھا نہیں تو میں ریسیو کرنے کے لیے دروازے پر گئی۔ میں ابھی اس سے بات ہی کر رہی تھی کہ یہ باتھ روم سے ٹاول میں ہی بھاگ کر آئے، آتے ہی مجھے زور سے کہتے ہیں کہ تم اندر جاؤ۔ پھر اس کے جانے کے بعد کچن میں آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ اس طرح انجان آدمی سے بات نہیں کرتے، سیف نہیں ہوتا، تم دھیان رکھا کرو۔ پھر اس کے بعد میں نے کئی باتیں دیکھی، جیسے جب ہم باہر جاتے تھے تب وہ ادھر ادھر نہیں دیکھنے دیتے، کہیں کھانا کھا رہے ہوتے تو میری نظر کہاں ہے، میں کسے دیکھ رہی ہوں دیکھتے تھے، بار بار اپنی جگہ بدلتے رہتے تھے۔ میرے پتی کا یہ स्वभाव میرے ساس سسر بھی دیکھ رہے تھے۔ ایک دن پاپا نے انہیں دکان کے کام سے باہر جانے کو کہا تو انہوں نے منع کر دیا، پھر پاپا کو ہی جانا پڑا۔ وہ بس میرے پیچھے ہی رہتے، فون پر میں کسی سے بات کر رہی ہوں، میرے فون میں نمبر اور میسج بھی چیک کیا کرتے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اب ان سے بات کرنی ہوگی، اسی لیے پھر ایک رات میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میں کیسی لگتی ہوں؟ وہ بولے بہت اچھی۔ میں نے کہا آپ مجھ پر وشواس کرتے ہیں؟ تو بولے کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ آپ یہ جو سب کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، میں چاہتی تھی کہ مجھے بہت پیار کرنے والا پتی ملے، آپ بالکل ویسے ہی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، لیکن آپ بہت زیادہ پوسیسیو ہو، کیا آپ مجھ پر شک کرتے ہو؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کا بھروسہ توڑوں گی؟ وہ بولے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ سے اچھا پتی مجھے نہیں مل سکتا، لیکن آپ کو اپنے آپ پر نینترن رکھنا چاہیے، مجھ پر وشواس رکھنا چاہیے، ورنہ یہ آگے چل کر ہمارے لیے ہی جھگڑے کا کارن بنے گا۔ مجھے پتا ہے شاید آپ کو مشکل لگے گا، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا بدلیے، میں آپ کا ساتھ ہوں۔ وہ بولے ہاں میں کوشش کروں گا۔ اگلی صبح میں نے ان کو اٹھایا اور کہا کہ دکان پر آج آپ جائیں گے اور کھانے کے پہلے نہیں آئیں گے، میں گھر میں ہی ہوں، چاہے تو آپ فون کر لینا۔ وہ جیسے تیسے من مار کر گئے، کبھی روٹ کر کبھی پیار سے، دھیرے دھیرے ان کی عادت میں سدھارنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں نے ایک پتنی ہی اپنے پتی کو نہیں سمجھائے گی تو کون سمجھائے گا؟ بہت حد تک میں نے ان کا स्वभाव بدل دیا ہے،
बात को बढ़ाना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए ये सोचना चाहिए। हम दोनों में एक बात तय हुई कि हम एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात मन में ही रखना ही किसी समस्या को जन्म देता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी सी स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।